اللہ کی عزت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی شان وہ بلند ہے، وہ ہمیشہ قائم اور دائم ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری جنت میں آ جائے، میں نے جنت ان کے لیے بنائی۔ اللہ کی محبت دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کے اندر حدیث ہے، لمبا واقعہ کہ اللہ رب العزت آخری جنتی، بالکل حقیر درجے کا جو انسان ہوگا، آخری جنتی، اس کو دیکھو نعمت اللہ کیا دے رہے، وہ اپنی سزا کاٹ کے جہنم کے اندر سے آ رہا ہوگا، آگ اس کے پیچھے پیچھے ہوگی، وہ بھاگ رہا ہوگا، اللہ رب العزت طریقہ کار ایسا اپنائے گا کہ وہ جنت کی طرف بھاگ رہا ہوگا، وہ آگ اس سے دور ہو جائے گا، وہ اللہ رب العزت سے دعا کرے گا، اللہ تیرا شکر تم نے مجھے اس آگ سے نجات دی، اور دیکھے گا آگے تک آ کے بیٹھ جائے گا، دیکھے گا سامنے ایک درخت ہے، اور اللہ سے دعا کرے گا، اللہ مجھے اس درخت کا سایہ نصیب کر دے، اور اس کے ساتھ جو چشمہ چل رہا ہے پانی کا، میں اس سے پانی پی لوں اور اپنی پیاس بجھا لوں، مجھے عطا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت اسے کہیں گے کہ بس اتنا ہی چاہیے تجھے، اور کچھ نہیں چاہیے؟ فرمائے گا اللہ اور کچھ نہیں چاہیے، بس اتنی عطا کر دے۔ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ تھکا ہارا پیاسا بیٹھا ہوگا، وہ چاہے گا اتنا ہی مل جائے، درخت کا سایہ مل جائے، وہ بہتا پانی مل جائے، میں اپنی پیاس بجھا لوں، ادھر چلا جائے گا، آگے اس سے بھی بہتر ایک اور درخت دیکھے گا، پھر اللہ سے التجا کرے گا، اللہ اس درخت کے قریب لے جا، اس کا سایہ چاہتا ہوں، اور ساتھ میں جو پانی ہے وہ پینا چاہتا ہوں، اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے کہیں گے تو نے تو مجھے کہا تھا بس یہی چاہیے، پھر اللہ رب العزت کہیں گے ٹھیک ہے چلا جا، ادھر چلا جا، پھر ادھر سے ایک اور درخت کو دیکھے گا، بڑا لمبا واقعہ آتا ہے، 5 دفعہ اپنی خواہش کرے گا، تو آخری وقت جب اللہ رب العزت سے کہے گا تو نے تو کہا تھا اے آدم کے بیٹے، تو نے تو کہا تھا اس کے بعد خواہش نہیں کروں گا، اب تو مجھے یہ بتا کہ ہمارے سوالات جوابات کب ختم ہوں گے، تو کس چیز پہ راضی ہے، تو جو چاہتا ہے میں تجھے عطا کرتا ہوں، اپنی زبان سے نکال۔ سزا کاٹ کے آ رہا ہوگا، آخری جنتی ہوگا جس کو حقیر درجے کا اللہ نے انعام دینا ہے، جن کو انعام بڑے بڑے ملے ہیں وہ مل چکے ہیں، یہ آخری جنتی ہے، بونس سے مل رہا ہے، وہ جنت والوں کی آواز سنے گا، درخت کے قریب بیٹھ کے اللہ کو کہے گا، اللہ اس جنت میں داخل کر دے، جنتیوں کی آواز سن رہا ہوں، اس جنت میں داخل کر دے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت کہے گا تو نے جو دنیا دیکھی ہے وہ دنیا اور اس جیسی میں تجھے عطا کر دوں تو راضی ہو جائے گا؟ وہ آگے سے ہنسنے لگے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کہے گا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، حالانکہ تو رب العالمین ہے، تو مذاق نہیں کر سکتا، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کو سن کے، حدیث کے لفظ ہیں، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کر رہے تھے، وہ ہنسنے لگ گئے اور فرمایا آپ مجھ سے نہیں پوچھو گے میں کیوں ہنسا ہوں؟ وہ صحابہ نے پوچھا کیوں ہنسے؟ فرمایا یہ بات بیان کرتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تھے اس لیے میں ہنسا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، جب یہ اللہ قیامت کے دن بات سنے گا وہ بھی ہنس پڑے گا، اللہ رب العزت بھی ہنس پڑیں گے اور کہیں گے بندے میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، تجھے عطا کرتا ہوں، جا جنت میں داخل ہو جا، تو جو دنیا دیکھا ہے وہ بھی اور اس جیسی اس سے بھی عظیم تر بلکہ تجھے عطا کرتا ہوں، کیا جنت میں داخل۔ یہ اللہ کا پیار ہے اس بندے کے ساتھ جس نے بالکل تھوڑا عمل کیا، اپنی گناہوں کی سزا پا کے جنت میں جا رہا ہوگا، اور اللہ رب العزت جس کے ساتھ انتہا درجے کی محبت کرتا ہے، جو اللہ کی فرمان برداری کے اندر اپنی زندگی گزار کے گیا ہوگا، تو اس کا انعام کیا ہے؟